السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ارشد وائس۔ یہ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ آج کے حوالے سے جس کے بارے میں ہم ویڈیو بنانا چاہتے ہیں وہ ویڈیو ہے ایک نیا ٹیسٹ۔ حالانکہ یہ ٹیسٹ پہلے ہی موجود تھا، لیکن پاکستان میں اس ٹیسٹ کو دوبارہ اب جو لوگ سعودی عرب جاتے ہیں ہر بندے کے لیے لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ کچھ کیٹیگری ہیں ویزے کی، صرف 2، اس کے اندر یہ شامل نہیں ہے۔ باقی جو لوگ جائیں گے، ڈرائیور ہوگا، ورکر میں لوڈر ان لوڈر ہوگا، مینٹیننس والا کوئی ہوگا، کلیننگ والا کوئی ہوگا، جو بھی ہوگا وہ یہ ٹیسٹ جسے ہم نیو ٹیک کہتے ہیں وہ پاس کر کے ہی جائے گا۔ مختصر سی ویڈیو، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اچھے اس پہ ولاگز اور گلف کنٹریوں کی سیر اور دیگر مقامات بھی دکھائے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹیسٹ کے بارے میں اور گفتگو کرتے ہیں اور آپ لوگ کو سمجھاتے ہیں، جو لوگ نئے ہیں، جو لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں۔ ایک 18 تاریخ کو ایک اور ٹیسٹ بھی آ رہا ہے، یہ 18 اکتوبر، لیکن 18 اکتوبر، لیکن اس سے پہلے جن لوگوں کے ویزے آ گئے وہ تو اس پہ موو کر سکیں گے۔ اچھا، نیو ٹیک کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نیو ٹیک کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ ایک ٹیسٹ ہے جس کی لیگل فیس 17,000 ہے۔ باقی جب ہم اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، بکنگ کرتے ہیں، جو بک کر کے دیتے ہیں، جو بیٹھے ہیں کلائنٹ، تو وہ اپنی مرضی کی فیس چارج کرتے ہیں۔ ہم نے ٹیسٹ دیا تو ہم نے 19,000 فیس دی ہے اپوائنٹمنٹ کی۔ 17,000 لیگل ہے، 19,000 ہم نے فیس دی ہے۔ کچھ لوگ ہمیں وہاں ملے تھے جن سے ہم نے پوچھا تھا تو وہ 20,000 دے کے آئے تھے، اور ایک شخص سے ہم نے پوچھا تھا تو وہ 21,000 دے کے آیا تھا۔ اچھا، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو سکتی ہے لیکن تفصیل پوری سمجھاؤں گا، پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں مسئلہ کیا پیش آتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ مسئلہ پیش آتا ہے، اور کون لوگ ہیں جو ایزیلی اس ٹیسٹ کو پاس کر سکتے ہیں، مشکل نہیں۔ ہم نے سینٹر رکھا اسلام آباد، اس سینٹر کا نام تھا گوندل ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ۔ تو ہم گھر پہ پہنچ گئے، 11:30 بجے ہماری اپوائنٹمنٹ تھی، ہم وہاں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچے تو خیر 2 گھنٹے پہلے پہنچ گئے ہم، انہوں نے کہا تھا 11:30 ہی آنا، لیکن 11 بجے انہوں نے کال کی تو ہم اندر انٹر ہو گئے۔ یہ باہر کی ویڈیو آپ ملاحظہ کریں، یہ باہر کی ویڈیو، کیونکہ اندر موبائل جا کے وہ جمع کر لیتے ہیں، بندہ ویڈیو بنا نہیں سکتا۔ اندر انٹر ہو گئے، سب سے پہلے جناب پہنچے تو انہوں نے کرسی میں بٹھا دیا۔ کرسی میں بٹھانے کے بعد ان کے پاس، کیونکہ اپوائنٹمنٹ وہ آلریڈی ہم نے لی ہوئی تھی تو ان کے پاس ریکارڈ تھا، تو ان کے پاس ایک کارڈ تھے گلے میں ڈالنے والے، تو وہ انہیں دے دیے۔ سب کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، ہمارے نام لکھے ہوئے تھے ترتیب کے ساتھ، اور ٹائم بھی لکھا ہوا تھا کہ کس ٹائم ہمارا ٹیسٹ سٹارٹ ہونا۔ وہ کارڈ ہم نے گلے میں ڈال لیے، اور اس کے بعد پاسپورٹ نکال لیا۔ اور یہ جو اپوائنٹمنٹ، یہ بتاتا جاؤں کہ جو اپوائنٹمنٹ لوگ لیتے ہیں وہ ایک میسج کرتے ہیں کہ آپ کے پاس وہاں تصویریں ہونا ضروری ہیں، آئی ڈی کارڈ کی 2 کاپی ہونا ضروری ہیں، کوئی چیز بھی ضروری نہیں، تصویر چاہیے، ایک فوٹو کاپی چاہیے آئی ڈی کارڈ کاپی، بلکہ وہ بھی انہوں نے شاید نہیں لی تھی ہم سے۔ ایک انہوں نے وہ جو اپوائنٹمنٹ لیٹر تھا جو ہم نے ڈیٹ لی ہوئی تھی، ایک وہ انہوں نے ہم سے لیا تھا، اور ایک انہوں نے وہ فائل تھی اس کے اوپر سائن شائن کروائے تھے، اور ایک پاسپورٹ کی کاپی لی تھی، اور کچھ بھی نہیں لیا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد تصویر ہوئی، تصویر ہونے کے بعد انہوں نے اندر بھیج دیا کمپیوٹر پہ۔ اچھا، کمپیوٹر پہ جب پہنچے تو وہاں پہ سوال آ گئے، 15 سوال ہوتے ہیں، 10 پاس کرنے ہوتے ہیں۔ جو لوگ وہ 10 پاس نہیں کر سکیں گے، مطلب 9 پاس کریں گے تو وہ فیل ہو جائیں گے، اور 19,000 فیس ان کی ضائع ہو جائے گی۔ اچھا، سوال کیسے تھے؟ ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ بہت زیادہ کورس پڑے ہیں اندر اس کے، میرے اندازے کے مطابق اس کے اندر 15 سے 20 ایسے ہیں کورس جو اس کے اندر پڑے ہیں، جو وہ الگ الگ ہر بندے کو الگ الگ اوپن کر کے دیتے ہیں، جس کے اندر مختلف کویسچن ہوتے ہیں۔ کوئی آن لائن ٹیسٹ نہیں ہوتا، کوئی ایسا اس کے اندر مشغلہ نہیں ہے کہ وہ کوئی دیکھ رہا ہے، وہ ٹیسٹ سیو ہوتے ہیں، وہی ٹیسٹ آپ نے پاس کرنے ہیں، مرضی کا وہ آپ کو ایک اوپن کر کے دیتا ہے، وہ جو ساتھ کمپیوٹر والا بیٹھا اس کے ساتھ بالکل ملتا ہی نہیں وہ۔ دوسرا، وہ جو ٹرانسلیشن ہوئی ہوتی ہے نا، یہ بازیں نشین کر لیں، وہ گوگل ٹرانسلیشن ہوتی ہے اور اس کی سمجھ بالکل نہیں آتی، بہت کم ورڈنگ، کیونکہ وہ اب مثال کے طور پہ وہ نے
لکھنا ہوتا ہے نا یہ لنٹر، تو اس کو لنٹر کو وہ LTNL ہے، مطلب اس طرح کے لٹنل اس طرح کے حرف لکھے ہوئے تھے۔ تو ایک سوال جو 2-3 مجھے اس میں سے یاد ہیں، ایک ان میں یہ تھا کہ اگر آپ جانور لوڈ کرتے ہیں گاڑی کے اندر تو وہاں اگر کوئی سٹیل کا ہینڈل وغیرہ لگا ہوا ہے تو کیا اس سے وہ ڈسٹرب جانور ہو سکتے ہیں؟ تو صاف ظاہر بات ہے، اگر اندر اس کی کوئی کامن سینس کی بات ہے نا، کوئی چیز اندر نکلی ہوئی ہے کیل وغیرہ، تو اس سے جانوروں کو زخم ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب صحیح میں تھا تو میں نے ہاں میں لگا دیا۔ ایک ہیلمٹ تھا، اس کے بارے میں سوال تھا، ہیلمٹ پڑا تھا تو اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ سیفٹی کے لیے کیا پہننا چاہیے۔ یہ سامنے پڑا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، ہیلمٹ ہے، جیکٹ ہے، یہ وہ، تو وہ مطلب جو 7-8 سوال ہوتے ہیں وہ بالکل ایزی ہوتے ہیں اور کامن سینس کے ہوتے ہیں۔ 1-2 نشان تھے اندر اس کے، سائن، روڈ کے سائن، مطلب یہ کس چیز کا سائن ہے۔ ایک میرا پاس وہ سائن تھا، ایک بندہ ہے وہ نہ نیچے کی طرف گر رہا ہے آگے کی طرف نا، تو اب پتہ نہیں وہ کیا چیز تھی۔ اس کے آگے جواب کچھ تھے کہ کچلنے کا ڈر، روڈ کراس کرنے کا ڈر، رکنے کا ڈر، یہ وہ۔ تو جو 7-8 سوال ہیں وہ بالکل ایزی ہوتے ہیں، وہ بندہ پاس کر لیتا ہے جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، کیوں کمپیوٹر پہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جو ان پڑھ ہوتے ہیں وہ تو پھر ان پڑھ ہیں، وہ بول کے کوئی نہیں بتاتے، بڑا سخت عملہ ہے وہاں پہ۔ جو لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ 7-8 ایزیلی پاس کر جاتے ہیں، باقی تکے ہیں، اگر لگ گئے تو ٹھیک، نہ لگے تو فیل۔ اس کے بعد دوسرا سیشن، ٹیسٹ دینے کے بعد جو دوسرا سیشن شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے ہمارا فزیکل۔ وہ فزیکل دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بندہ کام وہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ اچھا، وہاں 4-5 چیزیں ہوتی ہیں، وہ بالکل ایزی ہے۔ وہ ایک نارمل بندہ جو 30-35 کلو وزن یعنی کہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کے اور کس چیز کے اندر رکھ سکتا ہو وہ بندہ کر سکتا ہے۔ تو اندر انٹر ہو گئے 5-5 بندے، وہ 4 بندے یا شاید 4 بندے، 4 بندے، وہ ایک بنا ہوا ہے ہال سا، اس کے اندر لے جاتے ہیں۔ وہاں جناب آپ کو کٹ شٹ ڈلواتے ہیں، بوٹ ڈلواتے ہیں، اوپر ایک وہ چوغا ہوتا ہے قمیض ٹائپ لیبر والا، وہ سر پر ہیلمٹ اور ہاتھوں میں گلفز۔ یہ ڈلوانے کے بعد جب آپ پہن لیتے ہیں یہ سب کچھ، بوٹ شوٹ ڈال لیتے ہیں، تو اس ٹائم جو پہلے نمبر پہ میں تھا تو مجھے انہوں نے یہ ہاتھ والی ریڑھی جو ہوتی ہے اس کے اندر 2 سیمنٹ کے گٹو تھے۔ سیمنٹ پرانا تھا تو وہ جم چکا تھا، اور اوپر سے گٹو شٹو جو اس کا تھا وہ اتر چکا تھا، اس کا جو کور تھا، تو وہ پورے 50 کلو نہیں تھا وزن اس کا، وہ ایک تقریباً 30 کلو کو ہوگا اور ایک تقریباً 35 کلو کو ہوگا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ ریڑھی وہاں سے کھینچ کے لاؤ۔ تو ساتھ ایک کھڑی تھی، ایک کیبن سا کھڑا تھا، خالی ڈبہ سا جیسے گاڑی ہوتی ہے، پیچھے اس کی سیڑھیاں لگی ہوئی تھی، 3 سٹیپ لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اوپر چھت تھی اس نے کہا سر چھت کی طرف اوپر نہیں لگنے دینا، اور یہ چیز جو ہے وزن ہے اس کو اٹھا کے ٹرالے کے اندر رکھ دینا، وہ جو گاڑی تھی کیبن۔ میں ریڈی وہاں سے لے آیا، ویڈیو بناتا ہے، خیر میں نے وہ 2 کامیابی کے ساتھ رکھ لیے۔ کامیابی کے ساتھ رکھنے کے بعد انہوں نے ویڈیو آف کر دی، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ واپس اس جگہ پہ رکھ دو۔ ٹیسٹ میرا وہاں سے فزیکل کلیئر ہو گیا۔ جو دوسرے نمبر پہ میرا دوست تھا، تو ان سے نے یہ جو ماربل ہوتی ہے یہ تقریباً تھی 2 فٹ چوڑی تھی اور 3 فٹ لمبی تھی، یا 2.5 فٹ چوڑی تھی تو 4 فٹ لمبی تھی، مطلب ایک جو یہ ماربل کی جو ایک لمبی ٹائل ہوتی ہے لگاتے ہیں جو گھروں کے اندر، سینوں کے اندر، تو وہ ہینگر ہوتے ہیں لگانے کے، وہ جس چیز سے اٹھاتے ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں وہ دستے سے دو نا، تو وہ دستہ اوپر رکھنا اور پیچھے اس کے اوپر بٹن لگا ہو تو بٹن کو نیچے دبائیں گے تو وہ چمٹ جائے گا ساتھ۔ اس سے اٹھا کے سامنے پڑے ہوتے ہیں کریٹ، یہ ٹماٹر وغیرہ کے نا کریٹ، خالی ڈبے، ان کے اوپر اس کو سکون سے رکھ دینا ہے اور اوپن کر دینا، اس کا بھی ٹیسٹ کلیئر ہو گیا۔ کچھ لوگوں سے وہ کریٹ اٹھواتے تھے، مطلب وہ جو فزیکل ٹیسٹ گوندل انسٹیٹیوٹ اسلام آباد والا تھا وہ فزیکل ٹیسٹ یہ لیتے ہیں۔ کچھ جگہ میں نے دیکھا ہے، ویڈیو دیکھی تھی ہم نے، کہ وہ لوگ سیمنٹ کا گٹو ایک بندے سے خود بندہ اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھتا ہے اور پھر وہ دوڑتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ 30 کلو 20 کلو کا ایک توڑا ہوتا ہے وہ اٹھا کے اپنے کندھے پہ رکھتے ہیں اور پھر وہ دوڑتے ہیں، صرف وہ فزیکل چیک کرتے ہیں۔ تو یہ ساری اس کے اندر گیم تھی۔ جو لوگ ان پڑھ ہیں، اور ہاں وہاں پہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گاڑیاں کھڑی ہیں، جو لوگ ڈرائیور ہیں وہ پھر وہ گاڑیاں چلا رہے تھے، وہ کون بہت قریب تھی تو وہ اکثر ہی فیل ہو رہے تھے، بس ایک ہی پاس ہوا تھا بندہ وہاں جتنے نے ٹیسٹ دیا تھا ہمارے سامنے بڑی بس کا۔ تو یہ چوری چپ کے ہم نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد
آسان طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ ان پڑھ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، وہ اپنی مرضی کریں، ان سے ایسی بات کرنے کا ہمارا کوئی جواز نہیں بنتا. لیکن جو ان پڑھ ہیں، جو کہتے ہیں کہ یار ہم سے یہ ٹیسٹ پاس نہیں ہوگا، تو وہ بہتر ہے کہ وہ تھوڑے سے پیسے دے کے وہ ٹیسٹ کلیئر کروا لیں، کیونکہ یہ ایک فارمیلٹی ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ یہاں ڈرائیونگ کا ٹیسٹ دیتے ہیں تو وہ آپ کا کوئی کارآمد ٹیسٹ نہیں ہے. آپ باہر جائیں گے، باہر آپ کی دوبارہ کلاسیں ہوں گی، وہاں کلاسیں ہونے کے بعد آپ کو وہاں لائسنس بنے گا، اس کے بعد آپ کو وہ اس کے اوپر گاڑی چلا سکیں گے. اس ٹیسٹ کے اوپر وہاں گاڑی آپ نہیں چلا سکتے. یہ صرف ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک کوئی لوٹنے کا طریقہ ہے جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا. تو وہ میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے، ان پڑھ ہیں، یا وہ ویسے ڈرتے ہیں کہ ہم پاس نہیں کر پائیں گے، تو وہاں ہم نے کچھ بندوں سے رابطے کیے تھے، تو ہمارا وہاں مطلب سسٹم تھا، وہ پاس کرواتے تھے. تو نمبر نوٹ کر لیں اور مجھے میسج کریں. جو لوگ جائیں، چسکے والا کوئی نہ ہو، تو وہ پاس بھی کروا دیں گے. اور باقی ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے. باقی ڈرنے کی کوئی بات نہیں. اور اس کے بعد جو میڈیکل لوگوں کا جن کا پھنس جاتا ہے، جو لوگ میڈیکل پاس نہیں کروا سکتے، تو کائنڈلی وہ بھی ہم سے رابطہ کر لیں. ان کو بھی ہم بہتر مشورہ دیں گے اور بہتر طریقے اور ٹپس دیں گے جیسے وہ آسانی سے پاس کر لیں گے. تو نمبر نوٹ کر لیں: 0305 767 1973. یہ ہمارا نمبر ہے. اس نمبر پہ آپ ہمیں میسج کریں، آپ کو بہترین ٹپس دیں گے تاکہ آپ لوگ پاس کر سکیں. کیونکہ اگر ایک دفعہ فیل ہو جائے تو بعض سینٹر جو ہیں وہ تو فیل کر دیتے ہیں لیکن کچھ چانس دے دیتے ہیں. تو زیادہ تر جو ہیں وہ پہلے نمبر پہ فیل کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو نیو ٹیک کا ٹیسٹ ہے، یہ 19,000 فیس یا 20,000 جو بھی آپ بھر کے جاتے ہیں، جو کرایہ شرائے لگا کے جاتے ہیں، وہ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے. اس کے بعد نئی اپائنٹمنٹ لینی چاہیے آپ کو، اور پھر سینٹر بھی چینج کرنا چاہیے، کیونکہ وہ پہچان لیتے ہیں آپ کو، کیونکہ تصویریں سارا سسٹم آپ کے پاس ہوتا ہے. تو اس لیے اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ لازمی کیجئے گا، شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا. ہمیں دیجیے گا اجازت. خوش رہیں. اللہ حافظ.